ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات لے لیجیے. صلی علی محمد و آل محمد. بند کر لے اس کو. ہاں اس کو بند کر لیں. آپ سے بند کر. صلوات بھیجے محمد.
ایک بار اور صلی جیسا کہ جشن غدیر کے دن یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کی ہماری اور آپ کی ملاقات مباہلے کے عنوان سے ہوتی تو اسی عنوان سے گفتگو آگے بڑھے گی، اس لیے کہ آنے والی تاریخ روز مباہلہ ہے 24 ذی الحجہ، اور جس دن مباہلے کا واقعہ ہوا ہے اسی روز پیغمبر نے واقعاتی ترتیب عرض کر رہا ہوں، اسی روز پیغمبر نے چادر میں اہل قصہ کو یکجا کیا ہے، اور دن کے اول حصے میں فجر کے بعد کچھ ساعت گزرنے کے بعد دن کے اول حصے میں جب پیغمبر پر آیے تطہیر کا نزول ہو چکا اور نبی اللہم ہؤلاء اہل بیتی کی لس فرما چکے، تب پھر رسول انہی اصحاب قصہ کو لے کر اور ارباب قصہ کو لے کر مباہلے کے میدان کے لیے چلے۔ تو واقعاتی ترتیب یہ ہے کہ وقوع حدیث قصہ اور صدور حدیث قصہ پہلے ہے، مباہلہ بعد میں، یعنی جب بتلا دیا گیا کہ معصوم اور سچے کون ہیں تو پھر سچے آ گئے۔ یہ واقعاتی ترتیب ہے اور اس کو بچے یاد رکھیں۔ اگلا دن بھی 24 ذی الحجہ کے بعد 25 ذی الحجہ کی تاریخ بھی اس لحاظ سے یاد رکھنے کی ہے کہ ایک طرف سورہ دہر کا نزول ہے، دوسری طرف آیہ ولایت کا نزول ہے۔ پہلے اس وقت جس آیت کو سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیت الکرسی کے درمیان کی آیت ہے، اور آیت الکرسی اس لحاظ سے معروف ہے کہ بہرحال اسلام کے دائرے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہو اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ آیت الکرسی کیا ہے۔ چونکہ میں نے آیت الکرسی کے درمیان کی آیت کو پڑھا ہے ایک حصے کو، اس لیے ایک دو لفظ ذرا سا اس آیت الکرسی کے تعارف کو بھی عرض کر دوں، اپنے عنوان سے مربوط رہ کر، سب نہیں لیکن اپنے عنوان سے مربوط رہ کر جتنی گفتگو ہو جائے اسے محفوظ کر لیجئے۔ آیت الکرسی کے بارے میں امت کے 73 فرقوں میں یہ بات طے ہے، مطلب کوئی مسلک کی بحث نہیں ہے، مفسر محدث سب متفق علیہ طور پر کہ اگر یہ سوال ہو جائے جیسا کہ ہوا کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے، 6666 آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے، تو وہ علی الاتفاق آیت الکرسی ہے۔ سب سے افضل آیت پہ اتفاق ہے۔ اس کا ایک مطلب اور ہوا کہ باقی آیتیں اپنے اسٹیٹس میں وہ حیثیت نہیں رکھتی خدا کا کلام ہونے کے باوجود۔ وہ بھی خدا کا کلام ہے، یہ بھی خدا کا کلام ہے، وہ بھی خدا کا کلام ہے، یہ بھی خدا کا کلام ہے، وہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، وہ درجے میں کم ہے، یہ افضل ہے۔ تو جب اللہ کے کلام میں ساری آیتیں برابر نہ ہوئی تو اس کے پیدا کیے ہوئے سارے انسان کیسے برابر؟ سلامات بھی پڑھیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والوں کے ذہن میں 1400 سال میں یہ سوال آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو اللہ چلتا پھرتا نہیں ہے،
جو کھاتا پیتا نہیں ہے، جس کے ہاتھ پاؤں جس کو جسمانیت نہیں ہے، جس کا بدن نہیں ہے، جو اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اس کے لیے کرسی کیا ہے؟ دیکھیے کرسی کی ضرورت مجھ جیسے کو ہے، مجھ جیسے کو ہے، اللہ میں جس کو جسمانیت نہیں ہے، اللہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، جو اٹھے بیٹھے وہ اللہ نہیں ہے، جو آئے جائے وہ اللہ نہیں ہے، جو چلے پھرے وہ اللہ نہیں ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے وہ اللہ نہیں ہے، جو جہتوں میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، جو مکانات میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، جس کے لیے زمان و مکان ہو وہ اللہ نہیں ہے، جو جگہوں میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سمجھا کون نہیں سمجھا۔ جو جگہوں میں مکان و زمان میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ جب یہ طے ہے کہ زمان و مکان میں آنے سے اللہ اللہ نہیں ہوتا، وہ اللہ ہے ہی نہیں جو زمان و مکان میں آئے، تو پھر مجھے سمجھائیے کہ اگر 40 جگہ ایک وقت میں علی آ جائے تو اللہ کیسے ہو؟ مطالب ایسے ہے کہ مجھے ذرا سا تیز شاید گزرنا پڑے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پاس پہنچ جائے۔ اللہ کے لیے جس کو جسمانیت نہیں ہے، مرزا صاحب نے کہا کمال صاحب تقریر کریں گے، مرزا صاحب یہاں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا ممبر نہیں رکھا ہوا، مائک رکھا ہوا، انہوں نے کہا ممبر کیوں نہیں رکھا؟ کمال صاحب بیٹھیں گے کہاں؟ تو کمال صاحب کو بیٹھنا ہے اس لیے ممبر رکھا گیا، اللہ کہاں بیٹھا ہوا؟ جو بیٹھتا ہی نہیں ہے، جو اٹھتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کرسی۔ اچھا چلیے اگلا سوال کر کے آپ کو اور حیران کر دوں، جس کے لیے کرسی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے لیے عرش بھی ہے۔ اچھا ہمارے بچے عرش سے یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی شامیانہ ٹائپ کوئی چیز ہے، کوئی آسمان ہے، عرش ہے، میں سمجھا دیتا ہوں عرش کیا ہے۔ عرش بلندی ہو کہتے ہیں، اور تفسیر متفق ہے، آپ کو معلوم ہے میں جو چیزیں حوالے دیتا ہوں علی الاتفاق، تفسیر متفق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عرش اور کرسی کی ڈیفینیشن میں لغت میں بھی اور ٹرمنالوجی میں بھی، اصطلاح میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں نے پاؤں یہاں رکھے ہیں، عربی زبان میں قرآن کی اصطلاح میں یہ عرش کہلائے گا، یہ کرسی کہلائے گا۔ یہ عرش کہلائے گا، یہ کرسی کہلائے گی۔ جو اللہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے، جس کا جسم و جسمانیت ہی نہیں ہے، اس کے لیے عرش بھی کرسی بھی۔ کرسی کے لیے یہ طے ہے کہ کرسی پہ پاؤں رکھے جاتے ہیں، عربی زبان میں آپ کیا کرسی بیٹھنے کی ہوتی ہے، لیکن جو قرآن میں اور عربی میں کرسی کا لفظ آیا اس پہ پاؤں رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو قدم ہی نہیں ہے۔ زمانہ سمجھنے پہ آئے تو پاؤں سمجھ لے، نہ سمجھنے پہ آئے تو ہاتھ سمجھ لے۔ صلوات بھیجے محمد والے ٹھنڈی ٹھنڈی صلوات نہیں ملنا آواز سے۔ مجھے مباہلے تک آنا ہے، زمانہ سمجھنے پہ آیا تو کہا صاحب عرش یہ ہے، کرسی یہ ہے۔ اگر 1400 سال بعد 1444 میں 2022 میں آج بیٹھ کر میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں اور ہم فکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے جسم کو جسمانیت کے لیے تو اس کے لیے عرش کیا اور کرسی کیا ہے، تو کیا 1400 سال میں مفسروں میں کہیں سوال نہیں اٹھا ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھا تو بڑی بڑی تفسیروں میں جواب دیا گیا، وہ سن لیجیے جواب کہ اللہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اللہ کے لیے جس کو جسمانیت نہیں ہے، اللہ کے لیے زمان و مکان نہیں ہے، کرسی اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہیں رکھی ہوئی ہے اور وہ بیٹھا ہوا۔ پہلے کرسی کی ڈیفینیشن سنیں، 2 حدیثیں آئی ہیں، ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، ایک جناب امیر سے آئی ہے۔ علماء اہل سنت کیا بھی دونوں ہے اور شیعہ حضرات کیا بھی دونوں ہے، تعریف پہ ڈیفینیشن میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ایسا لقودق میدان ہو
ایسا بڑا میدان ہو جہاں کھڑے ہو اور آپ کو دور تک دیوار نظر نہ آ رہی ہو، تلارا نظر نہ آ رہا ہو، کوئی شے نظر نہ آ رہی ہو، بس میدان ہی میدان ہے۔ اس بڑے کھلے میدان میں زمین پہ ایک انگوٹھی رکھی ہے۔ یہ مثال پہنچ گئی، مثال پہنچ گئی تو حدیث کے جملے سن لیجیے۔ جیسے بڑے لب و تنگ کھلے میدان میں زمین پہ ایک انگوٹھی ہے، ایسے کرسی میں کائنات ہے۔ ایسے کرسی میں، کرسی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ایسے کرسی میں کائنات ہے۔ اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن آئی ہے، پہلی ہی مثال کے ساتھ جیسے لب و تنگ۔ میرے خیال میں آپ بہت ضروری گفتگو فرما رہے ہیں تو کر لیجیے، میں بعد میں بات کر لوں گا۔ صلوات دیجیے۔ ایک اور شاندار صلوات بھیج دیجیے۔ ایک لپودک کھلے بڑے میدان میں جس کی سرحدیں اور حدیں نظر نہ آ رہی ہے، اس پہ جیسے انگوٹھی ہے، ایسے کرسی پہ کائنات ہے۔ یہ زمین و آسمان سب اور بالکل اسی طریقے سے ایک لپودک بڑے کھلے میدان میں جہاں حدیں نظر نہ آ رہی ہے، ایسے عرش میں کرسی ہے۔ بس اس سے زیادہ کوئی ڈیفینیشن حدیث میں نہیں آئی۔ عرش اور کرسی، اسی لیے کا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کائنات سے وسیع ہے۔ اس لیے نا وسیع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ڈیفینیشن پہنچ گئی تو ہم کیا سمجھے کہ وہ کرسی کیا ہے؟ کوئی میدان ہے، کوئی زمین ہے، کوئی انگوٹھی ہے، کیا نہیں؟ تو اب مفسرین متفق ہوئے اور وہ دو لفظ آپ کے حوالے اور میں واپس آیا اس پہ۔ کہا کرسی فزیکل کرسی نہیں ہے، لکڑی کی، لوہے کی، کسی اور چیز کی، اس طرح کی کرسی۔ عرش تخت نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہ اللہ کے اقتدار کی علامت ہے کرسی اور سلطنت کی علامت ہے عرش۔ اللہ کے اقتدار کی علامت ہے کرسی اور سلطنت کی علامت ہے عرش۔ ایک بات 1400 سال میں مفسرین کے بیانات سے طے ہو گئی کہ اللہ کے لیے فزیکل کرسی اور عرش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، لیکن وہ علامتیں قرار دیتا ہے تاکہ اس کی صفتیں سمجھ میں آئے۔ تو علامتوں کو ماننے سے شرک نہیں ہوتا، علامتیں حق ہوا کرتی ہیں۔ کبھی تفصیل سے پھر بات کروں گا۔ اقتدار کی علامت کرسی ہو تو شرک نہیں ہوتا، سلطنت کی علامت عرش ہو تو توحید برقرار ہے۔ تو اگر قوت کی علامت علی کو بنا دے، جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا اسے کہاں سے سمجھا؟ اب سمجھ میں آیا علی نے کیا کہا تھا جب کسی نے پوچھا کھاتے ہو جو کی روٹی؟ اٹھا لیا در خیبر، کہنے لگے وہ جو کھاتا ہوں وہ میری غذا، یہ قوت نہیں ہے۔ پریشان نہ ہو، میرے بچے پریشان نہ ہو، بیٹھ جاؤ بیٹا اور اس کو بند کر دو، شاباش بند کر دو، ایک بار کہہ دیا بند کر دو۔ میرے بچے پریشان نہ ہو کہ یہ ایک چیز کی علامت بتائیے تھی، تو اگر علامتوں میں گفتگو ہو تو پھر ساری علامتیں بتائیے۔
میں نے تو آپ کی فکر کے لیے ایک عنوان مہیا کیا کہ سوچ کو اس دھارے پہ لے جائیے اور پھر سوچیے، تفصیل سے پھر کبھی بات کریں گے۔ اس آیت الکرسی کی آیت پڑھیے، لا اکراہ فی الدین۔ آپ کے گھروں میں جو ترجمہ قرآن کا موجود ہے اٹھا کے جا کے پڑھیے۔ اکراہ یہاں پہ ترجمہ ہوا جبر، اصل میں اکراہ کرہ سے کاف رے اور ہے، یہ بھی آیا لفظ، یہ قرآن کا لفظ، ابھی عرض کرتا ہوں۔ کرہ اکراہ ہے جبر، یعنی جبر کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدگی کی ایک ایسی کیفیت کہ مجھے تو ناپسندیدہ ہو لیکن گوارا کرنا پڑے، اسی کو جبر کہتے ہیں۔ مثلا بچہ بیٹھا ہے، بچہ اس وقت اٹھنا نہیں چاہ رہا اور میں کہا اٹھو، اب یہ جبر ہے۔ اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ اچھا، اس آیت کے معنی کو پڑھ کر اور سمجھ کر کچھ لوگوں نے اس کا مس یوز بھی کیا، معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں کہنا چاہیے لفظ، یعنی اپنے مطلب میں معنی کو غلط استعمال کیا ہے۔ معنی کو آپ کہیں گے وہ کیسے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ مجھے نماز پڑھنا پسند نہیں، بھائی توجہ کیجیے گا، مجھے نماز پڑھنا پسند نہیں ہے اور اللہ نے کہا دین میں جبر نہیں ہے، میں تو نہیں پڑھتا۔ جب دین میں جبر ہی نہیں ہے تو میں کیوں پڑھوں؟ میں کیوں روزہ رکھتا؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو گفتگو اس آیت میں ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر دین پہ ہو رہی ہے۔ دین کو قبول کر لینے کے بعد جو احکامات اس دین کے آ رہے ہیں اس پہ یہاں گفتگو نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ دہر میں کہی ہے، پرسوں اشارہ کر چکا، اما شاکرا و اما کفورا، مرضی ہے تمہاری، کوئی جبر نہیں ہے، تم چاہے شاکر بنو چاہے کافر بنو، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ تو دین کے قبول کرنے میں کوئی، لیکن اگر ایک دفعہ تم نے اسلام قبول کر لیا تو اب مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب جائیے آیت پڑھیے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ نے تم پر قتال جہاد کو واجب کر دیا ہے چاہے تمہیں ناپسندیدہ ہو۔ اللہ نے تم پر جہاد کو واجب کر دیا ہے تاکہ چاہے تمہیں ناپسندیدہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گفتگو قبول دین کے لیے ہے۔ آیت الکرسی میں جب ایک دین پر آ گئے، آپ ہم سے اس پر بات کر لیجئے کہ ہم نے علی کو کیوں مانا، ہم سے اس پہ کوئی بات کر لے کہ حسین کو کیوں مانا، مگر جب ہم نے حسین کو مان لیا تو اب اس پہ بحث نہیں ہوگی ماتم کیوں ہو رہا ہے۔ یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسے میں نے رسول اللہ کو مان لیا، اب اس پہ گفتگو نہیں ہوگی نماز کیوں پڑھے، روزہ کیوں رکھے۔ اچھا، تکلیف، اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ تکلیف۔ ہمارے یہاں تکلیف کسے کہتے ہیں؟ درد کو۔ شریعت میں تکلیف کسے کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، جتنے واجبات ہیں سب تکلیف ہے۔ اچھا، تکلیف کا قانون یہ بھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی شخص پر اس کی کیپیسٹی، اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں رکھی۔
یعنی یہ کہ اگر 5 نمازوں سے زیادہ کی کیپیسٹی ہوتی تو اللہ 5 سے زیادہ واجب کرتا. 5 تک کی کیپیسٹی ہے، استعداد ہے، استطاعت ہے، اس لیے اللہ نے 5 واجب. 30 روزوں کی استطاعت ہے، اگر نہ ہوتی تو خدا 30 روزے واجب نہ کرتا. یہ اٹل قانون ہے، یہ کبھی بدلتے نہیں اور نہ کبھی بدل سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی جان پر، کسی نفس پر اس کی استعداد سے زیادہ تکلیف نہیں رکھی. اگر کبھی موقع ملا اور اس پر گفتگو رہی تو شاید کبھی اس پہ رک کے بات کروں کہ یہاں لفظ کا کیا مطلب ہے. آج سے اطلاع کہہ کے گزر جاؤں، جنہیں اپنے اپنے لفظ سمجھ میں آئے انہیں رسول کا لفظ ضرور سمجھنا چاہیے. وَمِنَ اللَّهِ سے بَيَّشْرِي لَفْظَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور پھر مباہلے میں لفظی تو کہا، تبھی بہت رہتا ہے، مباہلے میں لفظی تو تھا. تو اب 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اسی پہ مجھے بات کرنا. جتنے احکامات شریعت ہیں، جتنے واجبات ہیں، پہلی چیز اس کے لیے قانون قدرت یہ ہے کہ وہ فرائض استعداد کے مطابق رکھے ہیں. جو فریضے کا بار نہ اٹھا سکے خدا نے اس پر فریضہ رکھا ہی نہیں. اسی لیے دیوانے پہ شریعت نہیں ہے. اب جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا اسے کیسے سمجھائے. اسی لیے نابالغ پر نماز روزہ واجب نہیں ہے. اسی لیے مردے پہ شریعت نہیں ہے. نہ مردے پہ ہے، بار نہیں اٹھا سکتا. دیوانہ بار نہیں اٹھا سکتا، تحمل نہیں ہے دیوانے میں. نابالغ 14 سال سے پہلے بار نہیں اٹھا سکتا. مگر اب اسے کیا کرے، دل چاہ رہا ہے کہ جملہ کہہ دوں اور کہہ کے گزر جاؤں تو میرے بچے اسے یاد رکھے. نابالغ بار نہیں اٹھا سکتا، دیوانہ شریعت کا بار نہیں اٹھا سکتا، مردہ بار نہیں اٹھا سکتا. مگر دیوانہ ہو یا نابالغ ہو یا مردہ ہو، اسے یہ پتا ہے علی کو. یہ پتا ہے تو اللہ نے استعداد سے زیادہ نہیں رکھا. اب دوسری چیز کیا ہے، اس میں بڑی اہم بات یہ کہ کتب علیکم القتال، اللہ نے تم پر جہاد کو واجب کیا. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہوا تو اس پر بات کریں، اشارے کر کے گزر آئے جہاد. وجوب جہاد میں خدا نے امت کو الگ رکھا ہے، نبی کو الگ رکھا ہے. امت پر یہ کہہ کر واجب کیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اللہ نے تم پر قتال واجب کر دیا ہے چاہے تمہیں ناپسندیدہ ہو. نبی کے لیے کیا آیت اتاری، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی کافر سے بھی جہاد کرو، منافق سے بھی جہاد کرو. تو وجوب جہاد میں نبی کو الگ رکھا. یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ نبی کو کس کس چیز کے وجوب میں الگ رکھا. نبی کو کس کس چیز کے وجوب میں الگ رکھا. اگر کبھی موقع ہوا تو اس کی تفصیل عرض کروں گا. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. آج نہیں، آج سے اشارہ کر رہا ہوں. تو اللہ نے وجوب میں نبی کو الگ رکھا، امت کو الگ رکھا، اور کیپیسٹی کے مطابق، استطاعت کے مطابق، استعداد کے مطابق تکلیف کو واجب کیا. واجب میں لفظ واجب بھی آتا ہے، لفظ فرض بھی آتا ہے. یہ مقدمہ میں آپ سے مباہلے کے لیے کر رہا ہوں. آپ کہیں گے اس ساری بات کا مباہلے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے وہ جو آیت نے کہا کتب علیکم القتال، اللہ نے تم پر قتال کو واجب کیا ہے.
اگر میں اکیلا ہوں، توجہ کیجیے، اگر میں اکیلا ہوں اور میرے پاس تلوار ہے تو میں قتال کس سے کروں؟ میدان ہے، کمرہ ہے، گھر ہے، جو کچھ بھی ہے، میں اگر اکیلا ہوں تلوار چلا کے کس سے لڑوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتال وہ عبادت ہے جو دو کے ہوئے بغیر نہیں ہوتی۔ نماز تو اکیلے پڑھ لیں گے آپ، روزہ بھی اکیلے رکھ لیں گے، جہاد اکیلے کس سے کریں گے؟ وہ تو جہاد بن لفظ ہوتا ہے جو اکیلے ہوتا ہے۔ تلوار والا جہاد قتال جس کو کہتے ہیں، قتال تلوار والے جہاد کو کہتے ہیں، ورنہ لفظ کے لیے تو جہاد بھی آتا ہے۔ تو وہ جہاد جو قتال ہے تلوار والا، وہ اکیلے کیسے کرے؟ تو جب اکیلے نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے سامنے کوئی ہونا چاہیے، ورنہ قتال کیسے ہو؟ اور جب دو آمنے سامنے ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقاتلہ۔ بھئی توجہ کیجیے گا، اس کو کہتے ہیں مقاتلہ۔ مقاتلہ ایک میں نہیں ہوگا، دو ہو افراد یا دو ہو گروہ یا دو ہو قومیں یا دو ہو ملک یا دو ہو ملتیں یا دو ہو امتیں، لیکن آمنے سامنے دو ہو۔ معلوم ہوا کہ عبادت کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو اکیلے ہو کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، جب عبادت کی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ اکیلے انجام ہی نہیں پا سکتی، تو آئیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دو ہونے کی صورت میں کیا کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی سن لیجئے۔ آپ ادھر سے بیان کریں مجھے یہ فخر حاصل ہے، اور میں کہوں مجھے یہ فخر حاصل ہے، تو دو بیٹھے اور اپنا اپنا فخر بتائیں، دو بیٹھے اور اپنا اپنا فخر بتائیں، اس کو کہتے ہیں مفاخرہ۔ چاہے گروہ ہو چاہے افراد۔ اور آگے بڑھیے، میں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ نے میرا بائیکاٹ کر دیا، اس کو کہتے ہیں مقاتلہ۔ اس میں بھی دو ضروری، دو کے بغیر یہ بھی نہیں ہوتا، دو یا دو سے زیادہ۔ اور آگے بڑھیے، بڑے سلاٹے پہ سن رہے ہیں، اور آگے بڑھیے، اپنے اپنے نظریات کے ثبوت کے لیے میں دلیلیں رکھوں، اپنے نظریے کے ثبوت کے لیے آپ دلیلیں رکھیں اپنے نظریے کے ثبوت کے لیے، اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ لفظ یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک ایسی منزل پہ لے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، پرسوں میں نے غدیر کے جسم پہ جملہ کہا تھا 18 کو، میرے بچوں سے یاد رکھیں۔ اب ہم اس منزل پہ دنیا میں نہیں ہیں کہ ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے کہ غدیر ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی۔ آج کہہ رہا ہوں، ہم اس منزل پہ اب نہیں ہے کہ ہمیں یہ بتانا پڑے کہ مباہلہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ مباہلہ تو ہوا تھا، اب تو یہ گفتگو ہے کہ جو مباہلہ ہوا تھا اس کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ ہے کیا؟ مباہلہ کہتے کسے؟ مباہلے کی عظمت کیا ہے؟ مباہلے کے معنی کیا ہے؟ بند کر دو بیٹا، دماغ میں سیو کرو، محفوظ کرو دماغ میں، دماغ میں۔ ہاں نہیں، بند کر دے، بالکل بند کر دے، میری بات کو سمجھے۔ نئی نسلوں اپنے بچوں کو کیا دیں گے آپ؟ اگر اسی میں سیو کریں گے تو بچوں کو کیا دیں گے؟ دین کہاں سے پہنچاؤ گے؟ جواب دو، صلوات بھیجیے، مناظرہ کر سکتا ہوں۔ ترتیب یاد رکھیے گا، دو بیٹھے اور اپنا اپنا فخر بیان کریں تو یہ ہے مفاخرہ۔ دو بیٹھے اور ایک دوسرے کا مقاطعہ اور بائیکاٹ کر دیں تو یہ ہے مقاطعہ، قطع تعلق ہے۔ دو بیٹھے اور اپنے اپنے نظریے پر، دو گروہ، دو قومیں، دو ملتیں، دو افراد اپنے اپنے نظریے پر دلیلیں دیں تو یہ ہے مناظرہ، یہ ہے مناظرہ۔ اور اگر دو ہو یا دو قومیں ہو یا دو گروہ ہو اور ان کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہو لڑنے بھیڑنے کا، کوئی اسلحہ، کوئی لاٹھی بوگا پتھر کوئی چیز ہو تو وہ ہے مقابلہ، وہ ہے مقابلہ۔ اور اگر دو یا دو سے زیادہ، دو گروہ یا دو قومیں یا دو امتیں یا دو ملتیں یا دو افراد آمنے سامنے ہو جائے اور ان میں کسی بات پہ ٹھل جائے اور وہ اپنے اپنے حق میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں
ایسی دلیل یا شواہد یا معجزے کو ظاہر کر دے جو ان کی عظمت پہ دلیل ہو جائے تو یہ ہے مظاہرہ، یہ ہے مظاہرہ۔ اور اگر دو آمنے سامنے ہو اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کچھ طلب کر لے تو یہ ہے مطالبہ۔ ترتیب پہنچ گئی، اگر پہنچ گئی ہے تو میری تمہید میں بطل کے آپ کے حوالے، اور اسے محفوظ کیجیے گا۔ شیطان نے آدم کی خلافت سے اور سجدہ کرنے سے آدم کو انکار کیا، مفاخرہ تو ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ سوچتے رہیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شیطان نے رکوگا تو پھر تقریر طویل ہوگی۔ شیطان نے جن مطالب تک پہنچنا ہے وہ رہ جائیں گے، اشارے کر رہا ہوں۔ شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، مفاخرہ تو ہوا۔ یہ مفاخرہ ہی تو تھا کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے، مگر مباہلہ نہیں ہوا۔ اور آگے بڑھیے، سفینے کے ساتھ پانی چڑھ چکا تھا، بیٹا پہاڑ پر ہے، باپ سفینے میں ہے، مقاطعہ تو ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ سمجھیے گا کیا کہہ رہا ہوں۔ مقاطعہ تو ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ نمرود کے دربار میں بحث چھڑ گئی کہ میرا خدا مردے کو زندہ کرتا ہے، تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے پلٹا کے دکھا۔ مناظرہ تو ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ فرعون کے دربار میں جادوگر اور موسیٰ آمنے سامنے ہوئے، انہوں نے اپنا اسلحہ پھینکا، انہوں نے اپنا عصا پھینکا، مقابلہ تو ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ پتہ نہیں، دیکھیے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک جملے کی شرح کروں۔ دیکھیے مقابلہ تو ہوا عصا اور رسیوں کے درمیان، لیکن مباہلہ نہیں ہوا۔ مریم عیسیٰ کو گود میں لے کے آئی، بن باپ کے بچے میں یہودیوں نے اعتراض کیا، عیسیٰ بولے، مظاہرہ تو ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ مظاہرہ تو ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ اور یاد دلاؤ، شاید بہت باتیں کرتا مگر آج اتنی ہی کافی۔ عبد المطلب کے زمانے میں ابرہہ نے کعبے میں حملہ کیا، عبد المطلب نے ہاتھ اٹھائے، مطالبہ تو ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ ہاتھ جوڑ کے یہ پوچھنا ہے پروردگار، مفاخرہ ہوا، مقاطعہ ہوا، مناظرہ ہوا، مظاہرہ ہوا، مقابلہ ہوا، مطالبہ ہوا، مباہلہ کیوں نہیں ہوا؟ آدم نے شیطان کو دعوت کیوں نہیں دی؟ آؤ مباہلہ کریں۔ واہ 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 واہ۔ لو اور لو کے بیٹے کا مباہلہ نہیں ہوا۔ ابراہیم نے نمرود کو مباہلے کی دعوت نہیں دی۔ موسیٰ نے فرعون کے جادوگروں کو مباہلے کی دعوت نہیں دی۔ میری تمہید یاد رکھیے گا۔ مریم آئی، عیسیٰ بول دیے، مباہلے کی دعوت نہیں ہوئی۔ تو ایک بات تو پہلی تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ تاریخ میں مفاخرہ کئی بار ہوا، مظاہرہ کئی بار ہوا، مقابلہ کئی بار ہوا، مطالبہ کئی بار ہوا، مناظرہ کئی بار ہوا، مباہلہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ کچھ
کچھ کہہ رہا ہوں، کسی نبی کے دور میں مباہلے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ قرآن میں پہلی بار اسی دور میں، نبی کے دور میں مثال آئی، مباہلہ ہوا، اس سے پہلے کبھی مباہلہ نہیں ہوا۔ اب اگر قیامت تک کوئی یہ کہہ دے، توجہ کیجیے گا، اگر قیامت تک کوئی یہ کہہ دے آج اگر میری آپ کی کسی بات کو ٹھل جائے، خدا نخواستہ اگر میری آپ کی، اب اس سے زیادہ آگے بڑھوں گا بھی نہیں، اگر میری آپ کی کسی بات پہ ٹھل جائے اور ہم اور آپ آمنے سامنے ہو جائے اور آپ کہیں آئیے مفاخرہ کر لے، آئیے مظاہرہ کر لے، آئیے مطالبہ کر لے، آئیے مقاطعہ کر لے، آئیے مقابلہ کر لے، تو میرے لیے قتل یہ جائز نہیں ہے کہ میں ان سب کا انکار کر کے کہوں آپ مباہلہ کر لے، اس لیے کہ مباہلہ نبی پہ واجب ہوا۔ یا علی مدد حق حیدر۔ ٹھنڈی صلوات بل اللہ واسع صلوات۔ ابھی جو بچے نہیں سمجھے وہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی آج مباہلہ ہونے کے رسول کے 11 ہجری کے بعد سے لے کے 1400 سال آج تک 1400 سال میں کیا کسی کے لیے جائز ہے؟ کیا کوئی کر سکتا ہے مباہلہ؟ آپ کہیں گے تو جب ایک دفعہ ہو گیا تو اب تو ہو سکتا ہے، پہلی بار نہیں ہوا تھا، پہلی بار ہو گیا۔ واپس چلیے، تکلیف لفظ پہ واجب ہوتی ہے، جس پہ جو واجب ہوا ہے، نماز آپ پر واجب ہوئی ہے، میں کیسے پڑھوں گا؟ سب کا واجب الگ الگ ہے نا۔ آپ مقیم ہیں، میں مسافر ہوں، آپ کو 4 رکعت پڑھ لی ہے، مجھے 2 رکعت پڑھ لی ہے، تو واجب الگ الگ ہے نا۔ آپ مقیم ہیں، آپ کے روزہ آپ کو رکھنا ہے، مجھے نہیں رکھنا ہے، میں اپنا واجب حج کر چکا ہوں، آپ نے واجب حج نہیں کیا ہے، تو سب کا واجب الگ الگ ہے نا۔ رسول پہ تو اللہ نے جہاد بھی الگ واجب کیا ہے۔ یہی پوچھنا ہے، یہ جو مباہلے کی آیت آئی ہے، یہ قیامت تک کے لیے سب پہ واجب ہوا ہے یا نبی پہ واجب ہوا ہے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ۔ یہ قیامت تک کے لیے سب پہ واجب ہوا ہے یا نبی پہ واجب ہوا ہے؟ تو آیت پڑھ لو، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کہیں گے آیت میں کیا ہے؟ پڑھو آیت۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جب علم آ گیا تو جھگڑا کیا ہے؟ فقل قل کہہ دو اے حبیب، تعالو آؤ لدعو ہم، کہہ دو اے حبیب، کہہ دو اے حبیب، آؤ تعالو آؤ ہم پکارے اپنے بیٹوں کو، لدعو ابناءنا، ہم پکارے اپنے بیٹوں کو، تم پکارو اپنے بیٹوں کو، ہم پکارے اپنے لفظوں کو، تم پکارو اپنے لفظوں کو، ہم پکارے اپنی عورتوں کو۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین الا ھذا لہو القصص الحق۔ ہم آواز دیں اور پھر جھوٹوں پر لعنت مباہلہ کرے اور جھوٹوں پہ لعنت قرار دے۔ اے حبیب یہ سچا واقعہ ہے، تو اب پوچھنا یہ ہے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ دو اے حبیب ہم پکارے اپنے بیٹوں کو، اگر آج کوئی مجھ سے مباہلہ کر لے آ بھی جائے تو میں مصطفیٰ کا امتی ہوتے ہوئے مباہلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مباہلہ کرنے کے لیے بیٹے ساتھ لے جانے پڑیں گے، لفظ لے جانے پڑیں گے، عورتیں لے جانی پڑے گی، لیکن حکم مجھ پہ نہیں نبی پہ آیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ
بچوں کو حیرت ہو رہی ہو کہ اس رخ سے گفتگو کی ضرورت کیا ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ ضرورت کیا ہے۔ میں تو آج آپ کو ایک ایسا فریضہ پہچلوا رہا ہوں جو ایک ہی وقت میں بس اصحاب کسا ہی پہ ہوا تھا۔ دوسری بات یہ آپ نے ٹھنڈا ٹھنڈا سن لیا، جملہ کہوں، آج اگر میں مباہلے کے لیے نکل پڑوں تو میں کون ہوں؟ امت۔ آج اگر میں مباہلے کے لیے نکل پڑوں تو مجھے مباہلے کے لیے بیٹے عورتیں نفس لے جانا ہوگے، تو جو خود جاؤں گا اور جنہیں لے جاؤں گا سب امت ہے نا۔ جب امت کل مباہلے میں نہ جا سکی تو آج کیسے؟ کل امت گئی ہوتی تو آج بھی امت جاتی، لیکن کل امت نہیں گئی، نبی امت کو لے کے نہیں گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، عالم اسلام کا اتفاق ہے، کوئی بحث ہے نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ سیدھے جمع کے ہیں، جا رہا ایک، جا رہا ایک۔ اب جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا اسے کیا سمجھائے؟ سیدھا آیا ہے جمع کا، سارے لفظوں کو لے آؤ، ساری عورتوں کو لے آؤ، سارے بیٹوں کو لے آؤ۔ بیٹوں میں گئے دو، لفظوں میں گیا ایک، عورتوں میں گئی ایک۔ پیغمبر نے بتایا ایک ہی کافی ہے۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو مباہلے کے بارے میں بچے یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ فریضہ ہے، یہ عام فریضہ نہیں ہے۔ یہ سب سے اتنی دلیل ہے جو میں نے آپ کو دی کہ پچھلی امتوں اور نبیوں کے دور میں مفاخرہ ہوا، مناظرہ ہوا، مطالبہ ہوا، مباحثہ ہوا، مقابلہ ہوا، مظاہرہ ہوا، مباہلہ نہیں ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ کبھی واجب ہی نہیں ہوا، اللہ نے کبھی دعوت ہی نہیں دی مباہلے کی۔ لیکن تاریخ آدم و عالم میں بس ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اب نہ ہوا نہ ہوگا۔ اب جو سمجھے گا وہ سمجھے گا، جو نہیں سمجھے گا اسے کیا سمجھائے؟ 3 دن کے فرق سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ مباہلہ تاریخ آدم و عالم میں بس ایک ہی دفعہ ہوا ہے، نہ ہوا نہ ہوگا۔ مباہلہ نہ ہوا، غدیر کا منبر ہو گیا۔ سلوات بھیجے محمد اپنی منزل سے قریب ہو گئی۔ مباہلہ نہ ہوا، غدیر کا منبر ہو گیا۔ ایک ہی بار بنا، نہ پہلے بنا نہ بعد میں بنا، بلکہ تمام ہو گیا۔ جس کے لیے بنا تھا بس اسی کے لیے بنا تھا، جس کے لیے بنا تھا بس اسی کے لیے بنا تھا۔ غدیر یہ تو رکا نہیں ہے، لیے رسول نے قدم رکھا ہے اور علی نے قدم رکھا ہے۔ غدیر کے منبر پہ تو کسی قدم کا بھی احسان نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ غدیر کے منبر پہ تو کسی قدم کا بھی احسان نہیں ہے۔ مباہلہ نہ وہ غدیر کا منبر ہو گیا۔
اعلیٰ نے شکر کا تو ایک ہی دفعہ ہوا تھا. اب وہ بات کیا تھی جو آیت الکرسی کے پہلے ٹکڑے کی بنیاد پر آپ سے کی کہ دین میں آ جانے کے بعد اب جو فریضے واجب ہو رہے ہیں تو ان کی پہلی بنیاد یہ کہ وہ انسان کی استعداد دیکھ کے واجب ہو. بات تو میں نے سمجھا دی. تاریخ نبوت میں مصطفیٰ سے پہلے مباہلہ واجب نہیں ہوا. اچھا یہ جو استعداد کا مسئلہ ہے، تکلیف کا مسئلہ ہے کہ نفس کی کیپیسٹی اور وسعت کو دیکھ کر اللہ تکلیف دیتا ہے، اس میں عدل الہی کو بتا دوں، یہ بھی بتا دوں آپ کو. شاید میرے بچے کو عدل الہی کو کیا بتا دوں، سارے جملے اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا. میں حضرت باب اللوائد موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ حضرت کی بازی کے اور آپ کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بازی کے جلیل القدر صحابی اور پہلے بھی ممبر سے یہاں حیدرآباد میں ان کا ذکر کر چکا ہوں. کسی تذکرے میں آج جو سنا رہا ہوں وہ بات نہیں سنائی اس لیے کہ ان کے ذکر میں بہت گفتگو ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ یہ بتا دوں، اعادہ کر دوں. 11 سال کا یہ بچہ آیا تھا جعفر صادق کی محفل میں، 11 سال کا، اور محمد ابن مسلم و زرارہ اور عمران ابن عائض جیسے بزرگوں پر امام نے اس کو فضیلت دی. 11 سال کے بچے. تو جو جعفر صادق کی محفل میں 11 سال کا آیا تھا وہ موسیٰ بن جعفر کی محفل میں کس عمر پہ ہوگا؟ اور اس کی لیاقت، قابلیت اور اہلیت کا اور صلاحیت کا کیا عالم ہوگا. اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ بعض مقامات وہ بھی ملتے ہیں کہ جہاں گفتگو طویل جب آپ کے ساتھ امام قید میں ہے تو اس زمانے میں دربار میں اور صاحبان علم سے جو گفتگو مختلف اعتقادی مسائل کر رہی ہے، ان کے جملوں کی ضمانت بھی امام کے لیے. تو میں اس کی پوری گفتگو اس وقت آپ کو نہیں سنا رہا، ایک جملہ صرف سنا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس کا ایک جملہ سناؤں، ایک مثال بچوں کے لیے کہہ دوں کہ اگر میں گونگا ہوں، مجھے بولنا نہیں آتا خدا نخواستہ، اور آپ مجھ سے کہیں بولیے، میں تو گونگا، مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا. اس کو بولنا آتا مائک. صلوات بھیجیے. مائک کی بات ہے، مائک کو بولنا آتا. ہمارے زمانے میں تو چیزوں کے جو نام ہوا کرتے تھے اب وہ بھی بدل گئے. آپ یہ کہیں گے تو کیا آپ کا زمانہ بھی بدل گیا؟ ہاں کافی حد تک تو بدل گیا. اچھا ایک بات کبھی کبھی مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے. اگر اہل بیت کی خوشی اور جشن کی تاریخیں ہیں یا ان کا فضیلتوں کا اور جشن کا ذکر ہو رہا ہے تو، اور اگر اس میں کوئی ایسی بات ہو جائے کیونکہ مجلس اور سوگ اور شہادت کی تاریخوں میں میں خود تعلیم بھی یہی دیتا ہوں اور قائل بھی سیکھا ہوں کہ سنجیدگی کا قائل ہے. لیکن اگر اہل بیت کی یا اسلام کی خوشیوں کی تعریف ہے اور اس میں کوئی خوشی ہے تو اس میں مسکرانا بھی تصدق ہے. مسکرانا بھی تصدق. اور ہمارے یہاں ایک وقت تھا کہ جب ممبروں سے یہ بات بھی بتائی جاتی تھی، اب تو یہ بھی نہیں بتائی جاتی کہ مزاح المومنین عبادت. حدیث ہے، آئیے پڑھ لیجیے گا. ہاں غور اتنا ضرور کیجیے گا جن کا مزاح عبادت ہے ان کی عبادت کیا ہوگی. کچھ نہیں سمجھے.
اچھا چلیے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں. بزاء المؤمنین عبادت ہے، تو جن کا بزاء عبادت ہے ان کی عبادت کیا ہوگی؟ جنہیں اپنی عبادت نہ سمجھ میں آئے وہ امیر المؤمنین کی عبادت کیا ہے. اب بھی کچھ نہیں سمجھے، جو نہیں سمجھے وہ اب سمجھے. ضربت علی الیوم الخندق افضل العبادت الثقلین. واہ واہ. افضل من عبادت الثقلین. خیر، تو اگر میں گھوگا ہوں، بات تمام ہو جائے. اگر میں گھوگا ہوں تو آپ مجھ سے کیسے کہیں گے کہ بولیے؟ اچھا اگر آپ کہہ بھی دیں گے تو یہ عدل کے شایان نہیں، یعنی عدل مجبوری تھی کہ گونگا ہونے کی مثال دیتی تھی تو اپنے ہی اوپر رکھ کے دے سکتا تھا، اس لیے ظلم کی مثال آپ پر آ گئی. تو دونوں مثالیں تو اپنے آپ پہ رکھ کے ہی دے سکتا تھا کہ گونگا بھی وہی ہوتا اور ظالم بھی وہی ہوتا. صلوات بھیجیے محمد. ایک بار اور بل اللہ واسطے صلوات. تو اگر میں گونگا ہوں تو آپ اس سے کیسے کہیں گے کہ بولیے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مثال دی ہوئی. اگر میں بہرا ہوں تو آپ یا کوئی شخص کیا مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے دھیان سے کیوں نہیں سنتے؟ میں ہے ہی بہرا بھائی، دھیان سے کیسے سنوں گا؟ اسے کہتے ہیں کیپیسٹی. واہ واہ. اسے کہتے ہیں کیپیسٹی، اسے کہتے ہیں استعداد، استطاعت. زرار سے گفتگو ہو رہی ہے دربار میں. عدل الہی سمجھیے، عدل الہی. حشام ابن حکم جو امام کے لاسے رہیں، 11 برس کا بچہ جو بس میں آیا تھا، اس سے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت حشام ابن حکم زرار سے کہتے ہیں یہ بتاؤ اللہ عادل ہے؟ کہاں عادل ہے؟ کہ عدل کے خلاف تو نہیں کرتا؟ نہیں کرتا. کہ ظلم تو نہیں کرتا؟ تو نہیں کرتا. ظلم اس کے شایان نہیں ہے. تو کہا اچھا اگر یہ بتاؤ ایک شخص معذور ہو، اپاہج ہو، زمین گیر جسے کہتے ہیں، زمین پہ پڑا ہو، مفلوج ہو، ہاتھ پیر نہ ہلا سکتا ہو، اور اللہ اس کو حکم دے ڈٹ کے جہاد کرو. واہ واہ. ختم ہو رہی ہے تقریر، آخری 2 جملے. ڈٹ کے جہاد کرو. کل نہیں دے سکتا اللہ، اس لیے کہ اس میں کیپیسٹی نہیں، اس میں جہاد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. یہی مسئلہ مردے نابالغ اور اس کا ہے کہ جس کے پاس جنون ہے، فاتر العقل ہے، اس لیے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. تو کہا اللہ حکم دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. یہ عدل الہی کے خلاف. اچھا اللہ کسی ایسے شخص سے کہہ سکتا ہے جس کی آنکھیں نہ ہو کہ قرآن کو دیکھ کے توجہ سے پڑھو؟ نہیں کہہ سکتا، اس کے عدل کے خلاف ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے. کہا تو اگر اللہ حکم دے تو اول تو دے نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ حکم دے تو یہ اس کے شایان نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. کہ جب خدا، حشام ابن حکم نے کہا کہ جب خدا، توجہ، جب خدا اللہ اندھے سے یہ نہیں کہہ سکتا اپنی عدل کی شان کی وجہ سے کہ قرآن کو دیکھ کے توجہ سے پڑھو، اور اپاہج، مفلوج اور معذور سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈٹ کے جہاد کرو، تو جس میں امامت کرنے کی صلاحیت نہ ہو اسے امام کیسے کہتے ہیں؟ جس میں امامت کرنے کی صلاحیت نہ ہو اسے خدا امامت کے امام کیسے بنائے گا؟ یہی مسئلہ نبوت کے ساتھ ہے. یہی مسئلہ، دیکھیے آپ نے مجھے پھر روک دیا، یہی مسئلہ نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے. میں نے ہمارے شاہد بھائی تشریف فرمائے، بال بھائی دیوی صاحب تشریف فرمائے، میں نے امام بارگاہ کی پریس کی مجلسوں میں کبھی مثال دی تھی ہے، ساجد صاحب تشریف فرمائے. ایک چھوٹی سی مثال اپنی تقریر سے مستعار لے کے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ بھی سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر تقریر کر کے میں اترا، آپ نے کہا کمال صاحب کیا اچھی تقریر کی. میں نے کہا میں کس لائق
اللہ کا کرم ہے، مولا کی عطا ہے، میں کس لائق ہوں؟ مجھے کہنا چاہیے تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا، نہ کہوں گا تو سوال اٹھے گا۔ اچھا یہاں یہ ہمارے بیدی صاحب تقوی صاحب بیٹھے سوچخانی کر رہے ہیں، انہوں نے بہت اچھی سوچخانی کی۔ بیدی صاحب نے کہا کیا اچھے سوچخان ہے بیدی صاحب۔ بیدی صاحب نے کہا مولا کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، میں کس لائق؟ بندگی کا تقاضا یہی ہے نا، کیا اچھے سوچخان ہے، میں کس لائق ہوں؟ کیا اچھے خطیب ہیں، میں کس لائق ہوں؟ کیا اچھے شاعر ہیں، میں کس لائق ہوں؟ اللہ کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے، اللہ کی عطا ہے، سب کا یہی ہے نا تقاضا۔ اچھا چلیے محبوب الہی کی بارگاہ میں چل کے کہیں کیا اچھے رسول ہے، وہ کہے گا میں کس لائق ہوں؟ کہاں بیٹھے؟ ارے وہ لائق نہ ہوتا تو رسول نہ ہوتا، وہ لائق نہ ہوتا تو رسول نہ ہوتا۔ تقریر ختم ہو گئی، یہ بات سمجھائیے ہشام ابن حکم نے کہ جس میں کیپیسٹی نہ ہو، جس میں لیاقت نہ ہو، جس میں صلاحیت نہ ہو، آخری جملہ، اور میں نے ممبر چھوڑا اور ذکر اہل بیت کبھی کبھی دعا دہائی وسیلہ بھی ہے، دعا بھی ہے، آخری فقرہ بارگاہ شاہ نجف پہ لباس کیپیسٹی کے ساتھ، روزہ کیپیسٹی کے ساتھ۔ برکت دماغ میں رکھو، موبائل میں نہیں، بند کر لو، میرے 2 جملے ریکارڈ کرنے سے نہ تمہیں کوئی فائدہ ہوگا نہ دین کو کوئی فائدہ ہوگا، اور چوری چھپے کوئی کام ذکر اہل بیت میں نہیں کرنا چاہیے۔ سلامات بھیجو ہمارے یہاں تو ویسے بھی کوئی کام ایسے ہوتا ہی نہیں، غدیر کھلے میدان میں ہوئی ہے، موبائلہ کھلے میدان میں ہوا ہے۔ تو کیپیسٹی، استعداد، نماز کا مطالبہ کیا ہے تو استعداد ختم ہو جائے گی، وجوب نماز کی کیفیت بدلتی جائے گی۔ آپ کہیں گے وجوب نماز کی کیفیت بدلتی؟ جی بدلتی ہے، کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو کیفیت بدل گئی، استعداد ختم ہو رہی ہے۔ بیٹھ کے نہ پڑھ سکو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہ پڑھ سکو اشارے سے پڑھو، اشارے بھی نہ کر سکو دل میں ذکر پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واجبات کی جتنی قسمیں ہیں وہ آپ کی کیپیسٹی کے حساب سے اپنی کیفیت بدلتی ہے۔ بیمار ہو گئے روزے کا فدیہ دے دو، مسافر ہو بعد میں رکھنا، استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے، تو کیپیسٹی کے ساتھ واجبات کیفیت بدلتی ہے، جتنی استعداد ہے اتنا واجب ہے۔ یہی فرق ہے اصول دین اور فروع دین میں۔ انسان کی حالت کے ساتھ ساتھ شریعت اور عمل سارا بدلے گا، عقیدہ نہیں بدلے گا۔ علی کی محبت کا گراف اوپر نیچے نہیں جاتا۔ استعداد ہے، کیفیت بدل رہی ہے۔ اب اگر یہ پہنچ گیا واپس آ رہا ہوں، اللہ سے کیسے کہا جائے گا دیکھ کر کتاب پڑھو توجہ سے، گوگے سے کیسے کہا جائے گا کہ بولو، بہرے سے کیسے کہا جائے گا کہ دھیان سے سنو، اپاہج سے کیسے کہا جائے گا کہ ڈٹ کے جہاد کرو، عدل الہی کے خلاف ہے۔ تو جس میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا، کون پہنچا کون نہیں پہنچا، مفاخرہ ہوا، مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، مظاہرہ ہوا، مقابلہ ہوا، مباہلہ پہلے نہیں ہوا، اس لیے کہ مفاخرہ تھا، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا، مقاطعہ تھا بائیکاٹ کرنا، مقابلہ تھا اسلحے سے مقابلہ کرنا، مظاہرہ تھا بینات کا مظاہرہ کرنا، مناظرہ تھا نظریے پہ دلیلیں دینا، مگر مباہلہ تھا ایک دوسرے پہ لعنت کرنا۔ کائنات میں 5 نکلے، الہی بحق زہرا وابیہا ومالہا وولیہا۔
خدا اللہ حاضر میں خدمت علیہ وسلم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، دعاؤں کو قبول فرما، حاجتوں کو بھر لا۔ آج کے اس ذکر کو جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا، پروردگار اعلیٰ علیین جوار معصومین ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار اپنے حجت کے ظہور تک میں سید الشہداء کے ماتمداروں اور عزاداروں میں ماتمدار اور عزادار بنا کر اپنے حجت کے ظہور تک ہمیں امیر المومنین کی ولایت ہے، ہمیں معصومین کی امامت اور ہدایت کی مبلغ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔